ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی بند کر کے اس صحرا کے اندر مقید کر دیا گیا، اور ہر طرف سے پانی بند کرنے کا جو کام سر انجام دیا وہ حر بن یزید التمیمی نے، جو 4000 کے لشکر کا امیر تھا، اور اس نے باقاعدہ طور پر آپ کو کہا کہ آپ چاہیں تو یہاں سے جا بھی سکتے ہیں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس شام میں بھیجا جائے، میں اس سے خود گفت و شنید کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے جو بات ہوگی میری اور اس کی ہوگی۔ وہ اس وقت 64 لاکھ مربع میل پر بادشاہت کرتا ہے، حکمران بنا ہوا ہے، اور میں نکلا ہوں اس کی باغیانہ عادات کے خلاف، تو میں جا کے اس سے خود بات کر لیتا ہوں، تم لوگ بیچ میں سے نکل جاؤ، ہٹ جاؤ۔ یہ بات حر کو بڑی اچھی لگی، اور اس نے جب ابن زیاد کے پاس اپنا بندہ بھیجا تو ابن زیاد نے بھی کہا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ خود جا کے مل لیں بادشاہ سے، ہم بیچ میں نکل جائیں، ہم پر اہل بیت کا کسی قسم کا کوئی وبال نہ آئے۔ لیکن شمر جو تھا وہ ذوالجوشن، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سالہ لگتا تھا، ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی زوجہ علی رضی اللہ عنہ، ان کا سگا بھائی تھا، مخزومی قبیلے سے تھا، اس نے جو ہے بیچ میں ایک دم کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو، حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر تمہارے قابو نہیں آئیں گے، وہ بہت بڑا جتھا لے کے پھر واپس آئیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں حسین کے والد اکیلے مرحب کو قتل کرنے والے ہیں، اکیلے جو ہے عمر ابن عبدود کو کس طرح جو ہے قتل کرنے والے ہیں، خیبر کو فتح کرنے والے ہیں، تو حسین کی رگوں میں بھی علی کا خون ہے۔ تو ابھی تو ان کے ساتھ عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ آپ کے پریشر میں آ جائیں گے اور آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن اگر وہ یہاں سے نکل گئے تو ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت آ جائے گی، اور مسلمانوں میں اہل بیت کی عظمت ہے، محبت ہے، آل رسول کی محبت ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر تم ان پہ قابو پاؤ۔ اب یہ سبق پڑھانے والا خود آپ کا رشتے میں ماموں لگتا ہے، باہر کے بندوں نے قتل نہیں کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، قتل کرنے والے وہی ہیں جو آج آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، مسلمانوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، شمر پہلا ملعون ہے، اور وہ کون ہے؟ حیدر کرار، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ، سگا سالہ، اور آپ کی وہ بہن، شمر کی وہ بہن حضرت علی کے نکاح میں تھی جس نے اپنے بچوں کو وصیت کر کے بھیجا تھا کہ تم چاروں نے حسین کے دائیں بائیں شہید ہونا ہے، اور اسی شمر کے سگے بھانجے کربلا میں عباس علمدار جو ہیں وہ اسی کے بھانجے ہیں، شہید ہوئے ہیں کربلا میں، وہ میں تاریخ بتاؤں گا اگلے درس میں آپ کو کہ وہ کون تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب اس نے کہا تو ابن زیاد کو بات سمجھ آ گئی، ابن زیاد نے کہا جی حسین کو جا کر کہہ دو میرے ہاتھ پہ بیعت کریں، پہلے میری ہاتھ پر، پھر یزید کی بیعت بھی میرے ہاتھ پہ کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بندہ گیا تو حسین کہاں ایسا کر سکتے تھے؟ ابن زیاد کی کیا حیثیت تھی، کیا اس کا مقام تھا؟ وہ تو زمین پر ایک کیڑے سے بھی کمتر انسان ہم آج سمجھا جاتا ہے۔ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی جو 64 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، تو ابن زیاد تو اس کا نوکر تھا، جب اس کے آقا کی بیعت نہیں کی تو نوکر کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبایا تو جا ہی نہیں سکتا تھا، کہ مرعوب کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اب انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، بندے کو بزدل بنا دیتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود فرمایا
کہ یہ فتنہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ حسین کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھوٹے بچے تھے، خواتین تھیں۔ اب یہ فتنہ تو تھا کہ آپ کے ساتھ مردوں کی تعداد کم تھی، خواتین بچے ملا کے 72 بنتے تھے۔ تو اب آل حسن تھے آپ کے ساتھ، آل حسین خود تھے، اور آل عقیل تھے، اور آل جعفر طیار تھے۔ اب یہ اہل بیت کے جو جتنے بھی چشم و چراغ ہیں، جو آل عباس، آل ابی طالب اور پھر آل علی، ان تینوں کی اولاد گویا کہ کربلا میں ساتھ، اور وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، اور وہ سارا خاندان جو ہے نر، ان میں جو بچے ہیں، نر جو انسان ہیں، وہ سارے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ایک زین العابدین رحمت اللہ علیہ بچے۔ تو آپ نے اسے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یزید کی بیعت میں کروں، یا ابن زیاد کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو اس پہ خولی نے کہا، عمر ابن سعد، وہ اپنے ساتھ 8000 کا اور لشکر لے کر آئے کہ حسین کے، اب حیرت کی بات یہ ہے، حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو 72 آدمی ہیں، 72 آدمیوں کے لیے 4000، پھر 8000، پھر اس کے بعد 8000، اب یہ تقریباً 22000 کا لشکر گھیرا ڈال کے کھڑا ہو گیا۔ اور وہ لشکر ہے جس کے پاس اسلحہ بہترین، جس کے پاس گھوڑے بہترین، جس کے پاس کمانڈو بہترین، جن کے پاس دنیا کی ہر آسائش، کھانا پینا، ہر چیز۔ اور مقابلے میں کون ہے؟ وہ لشکر جس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، جن میں اسلحہ نہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں، جن کے پاس پینے کو نہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، حضور علیہ السلام کی آل ہے۔ اور حضور کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ ابھی آپ دیکھیے، صرف 50 سال ہوئے۔ 50 سال کے اندر یہ سارا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ 50 سال میں تو بندہ بھولتا ہی نہیں بہت سی چیزیں، لیکن اللہ کی طرف سے بدبختی آئی۔ کیوں ان لوگوں نے گھیرا ڈالا؟ یہ 22000 جو لشکر تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین کو خط لکھے تھے، جنہوں نے وعدہ یقین دہانیاں کرائی تھی۔ 12000 خطوط حسین رضی اللہ عنہ کو لکھے گئے، بوریاں آپ کے ساتھ تھیں، انہوں نے گھیرا ڈالا۔ اگر یہ خط شام میں پہنچ گئے یزید تک، تو ہم جتنے خط لکھنے والے ہیں ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہمیں باغی کہا جائے گا، اور باغی جو ہوتا ہے اسے قتل کیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ اکثر کہتے ہیں، یہ اکثر ہمارے جو ناسبی لوگ ہیں، ایک خارجی ہوتا ہے، ایک ناسبی ہوتا ہے، یہ دونوں فتنہ ہیں۔ ناسبیت کیا ہے کہ یزید کی تعریف کر رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں جی وہ باغی تھے، وہ تو بادشاہ وقت کے خلاف آئے تھے۔ وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اہل سنت میں نہیں ہیں ایسے لوگ، تھوڑے سے ہیں۔ اور خارجی کیا ہے؟ وہ حضرت علی کی بھی گستاخی کر رہے ہیں، حضرت حسین کی بھی گستاخی کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ ناسبی لوگ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے خلاف آئے تھے، بادشاہ وقت کے خلاف، اور حدیث نبی علیہ السلام کی۔ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، ایک محی الدین ابن عربی ہیں، انہوں نے فاس شہر کے اندر مدرسہ کرویین جو موراکو میں ہے، دنیا کا پہلا مدرسہ، وہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ میں اس مدرسہ میں اس جگہ گیا ہوں۔ یہ ابن عربی تصوف کے بڑے ہیں، لیکن ایک ابن العربی ہیں، ابن العربی، انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ طور پر، وہ الگ ہیں، وہ بہت بڑے جو ہے فقہ کے ماہر ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ہی نانا کی حدیث تلوار بن کر شہید ہو گئے۔ وہ حدیث حضور علیہ السلام کی کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ بادشاہ وقت جس کی بیعت لی جائے اور کوئی بغاوت اس کے خلاف کرے تو اسے قتل کیا جائے، وہ بیعت کرنا۔ لیکن حسین دیکھیں، یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، جو حدیث کو پڑھنے والے اکثر بعد میں یہ چیزیں سمجھ آئی، کیونکہ آپ اگر حضور کا زمانہ دیکھیں وہ تو بہترین زمانہ ہے، اس کے ابو بکر صدیق خلیفہ اول بہترین زمانہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم بہترین زمانہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سوم خلیفہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنے ظاہر ہوئے، حضرت علی کے بعد پھر جو ہے حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی، اس کے بعد ملوکیت بادشاہت آ گئی، معاویہ رضی اللہ عنہ ملک ہیں، بادشاہ ہیں، بہترین بادشاہ۔ ان کے بعد پھر بادشاہ آتے گئے ہیں، بنو امیہ کی حکومت، بنو عباس کی حکومت۔ اچھا، ان میں
جو بادشاہ کے خلاف ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس میں ایک بات ہوتی کہ بادشاہ کے خلاف، آج جیسے کئی ریاستوں میں ہمارے مسلمانوں کے بھی، عرب میں آپ دیکھیں کہ وہاں بادشاہ کے خلاف آپ نے بات نہیں کرنی، باقی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ چیز سمجھ نہیں آئی ان کو کہ حکومت الگ چیز ہے اور ادارے الگ چیز ہے۔ جو بادشاہ اس زمانے میں جس کو سمجھتے تھے، آج ہمارے ہاں بھی ایک جو ہے اقتدار ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، ایک آپ کے ادارے ہیں۔ اداروں کے خلاف، جو چند ادارے ہیں ان کے خلاف آپ بغاوت نہ کریں، یہ آج بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو بغاوت کرتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ارد گرد کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، یہاں پڑوس میں بھی آپ کے۔ اداروں کے خلاف نہیں آنا، حکومت کے خلاف آپ بول سکتے ہیں۔ آپ اگر مسلم لیگ کے خلاف بولیں، پیپلز پارٹی کے خلاف بولیں، آپ پی ٹی آئی کے خلاف بولیں تو آپ باغی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ادارے کے خلاف بولیں گے تو آپ باغی ہوں گے۔ اب یہ جو حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زمانے میں ایک ہی حکومت ہوتی تھی، وہی ادارہ ہوتی تھی، لوگوں کو فرق پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ ابھی 100-200 سال کے اندر فرق پتہ چل گیا، 100-150 سال کے اندر، کہ ادارہ اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے۔ ادارے ایک ہی جگہ رہتے ہیں، حکومت آتی جاتی رہتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ ووٹ ڈالتے ہیں، حکومت چینج کرتے ہیں نا، ادارہ چینج تو آپ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر اگر آپ ادارے کے خلاف بولیں گے وہ بغاوت ہوتی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نکلے تھے وہ حکومت کے خلاف نکلے تھے۔ یزید یہ غلط کام کرتا ہے، یزید کے اندر یہ قباحتیں ہیں۔ اب لوگوں نے بھی خط لکھے بیعت کا، آگے آپ کے پاس جو ہے اپنے وفود بھیجے اور وفد بھی آئے۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے خلاف نکلے تھے، اداروں کے خلاف۔ جیسے آج اگر میٹنگ کرتا ہے کوئی، کہتا جی یہ حکومت جو ہے بجٹ صحیح پیش نہیں کیا، تو جو حزب مخالف ہیں، حزب اختلاف، وہ اگر بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں حکومت کے خلاف، آپ سیاسی جماعت، یہ جو حکومت ہے اس کے خلاف، تو اسے بغاوت کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ یہ اب بات میں آپ کو پہلی بار سمجھانے لگا ہوں کہ حسین جو نکلے تھے، یہ وہ حدیث سامنے کر کے جو حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرت، اس نظام اور اس جو ہے حکمران طبقے کی غلط پالیسیوں کے خلاف نکلے تھے، اور لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بات کرنے کے لیے نکلے تھے۔ پھر بلائے گئے تھے، آئے نہیں تھے، خود اپنی مرضی سے نہیں آئے، خود پلاننگ کر کے نہیں آئے، اسلحہ لے کر نہیں آئے، اپنے ساتھ گارڈ لے کر نہیں آئے، اپنے ساتھ آرمی لے کر نہیں آئے۔ اپنے ساتھ اگر وہ آرمی لاتے، میرا عقیدہ ہے مکہ اور مدینہ نہیں، پوری اہل سنت پوری دنیا کے اس زمانے میں جو 3 بر اعظم تھے وہ سارے کے سارے اہل بیت کے غلام ہی تھے، اور وہ حسین کے لیے نکلتے۔ لیکن یہ چند لوگوں نے بلایا تھا، اور یہ لوگ تھے ہی علی رضی اللہ عنہ کے محبین اور مولا علی کا نعرہ لگانے والے۔ 5 سال ان پہ حضرت علی نے حکومت کی تھی، 5 سال یہاں کوفہ دارالحکومت رہا، اور یہ حکومت کا مرکز رہا مولا علی رضی اللہ عنہ کا۔ اور بلایا انہی لوگوں نے بیٹے حضرت علی کے، اور حضرت علی کے بیٹے پہلے حسن کو شہید کیا گیا بڑی پلاننگ کے ذریعے۔ ایک بار انہیں زہر دیا، وہ زہر سے بچ گئے، صحیح ہو گئے، معدہ صاف کر دیا گیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، دوسری بار زہر دیا، پھر ان کا معدہ واش کیا گیا۔ تیسری بار حضرت حسن کو جب زہر اپنوں نے دیا، اور یہ اپنے لوگ تھے جو دم بھرتے تھے، آپ کو مولا کہتے تھے، آپ کو چومتے تھے، آپ کے نعرے لگاتے تھے۔ آپ کشف الغمہ اٹھا کر دیکھیے، آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آپ کو جلہ العیون اٹھا کر دیکھیے، آپ کو یہی ملے گا جو اہل سنت کی کتاب البدایہ کے اندر ہے۔ وہ حضرت حسن کو جب تیسری بار زہر دیا گیا تو آپ اتنی تکلیف میں تھے کہ آپ کو خون بڑی آنچ سے نکلنے لگا، واش روم جاتے تھے خون ہی خون نکلتا تھا، اور اتنی تکلیف ہو گئی، اندر کٹ رہا تھا آپ کا۔ آپ نے حضرت حسین کو بلا کر کہا، بھائی میرے اندر آنتڑیں کٹ رہی ہیں میری، تو بڑا خطرناک مجھے زہر دیا گیا ہے، اب علم غیب کون رکھتا ہے؟ سارے بولیں علم غیب کون رکھتا ہے؟ حضرت حسن نہیں بتایا، حضرت حسین کو پتہ نہیں چلا۔ آپ جلہ العیون اٹھائیں، ان کی کتاب البدایہ ہماری کتاب، آپ دیکھیے حضرت حسن سے پوچھا حسین رضی اللہ عنہ نے، آقا بھائی بتاؤ کس نے زہر دیا ہے؟
میں ابھی جو ہے اس کا بدلہ لوں گا. کہا اگر میں نام لوں جس کا مجھے گمان ہے وہ نہ ہوا تو ناحق قتل ہو جائے گا، اور اگر وہ ہے تو میرا اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اور اسی زہر میں تڑپتے رہے. آپ کو نہیں پتا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، حضرت حسن حضور نے جن کو گھٹی دی ہے، جن کو کندھوں پہ اٹھایا ہے، جن کو لاڈ پیار، اور وہ آپ نے ان کے لیے بولا جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے مالک ہیں یہ گھرانہ اہل بیت کا. حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، حضرت حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار. یہ جنت کے سردار، جنت میں جانے کے لیے ان سے محبت ضروری ہے. ان سے جو محبت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو اب وہ زہر ان کو دیا جا رہا ہے، اور زہر دینے والے آج کدھر ہوں گے؟ ہمارا عقیدہ ہے دوزخ کی تہہ میں، جہنم کی تہہ میں. لیکن حسن ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی تڑپتی ہے پانی سے باہر، تکلیف سے. اور یوں جن کے رونے پہ حضور رو پڑتے تھے. حضرت فاطمہ سے کہتے تھے حسن کو رلایا نہ کرو، حسن روتا ہے حضور کا دل روتا ہے. اور وہ تڑپ رہے، ایسے تڑپ رہے، اور آخر اسی طرح تڑپتے تڑپتے فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. اب انہی لوگوں نے حضرت علی کو کوفہ میں شہید کیا، انہی لوگوں نے شہید کیا، اپنے لوگوں نے. آپ اٹھا کر دیکھیے عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا؟ آپ کا فدائی تھا، آپ کے ساتھ یوں شانہ بشانہ تلوار لے کے حضرت معاویہ سے لڑا ہے وہ، لیکن وہی جان لینے والا حضرت علی کا ہے. اور اسی گروہ نے اپنے ہی حضرت حسن کو زہر دیا کہ تم نے بیعت کیوں کی حضرت معاویہ کی، آپ نے خلافت ان کو کیوں دے دی ہے. پھر حضرت حسین اکیلے بچ گئے تھے، تو اب ان کے در پہ ہو گئے کہ ان کو خط لکھ کے بلایا. جب آپ کربلا کی طرف آئے تو اب ان لوگوں نے حر بن یزید نے کہا کہ اتنی اچھی بات حضرت حسین نے کہی، جانے دو ان کو. وہ عمر نے کہا نہیں اجازت نہیں ہے. اس نے کہا یہ چال ہے تمہاری، تم اہل بیت کو شہید کرنا چاہتے ہو. آج حسین شہید ہو گئے، قیامت کی صبح تک ہماری نسلیں لعنت اور پھٹکار لیتی رہیں گی. میں یہ پھٹکار نہیں لے سکتا. حر نے اپنی تلوار جو اٹھائی اور گھوڑے کو جست لگائی اور حسین کے سامنے آ کر کہنے لگا معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو روکا تھا، مجھے خبر مل گئی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ یہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کو شہید کریں گے. آپ علی کی آخری نشانی ہیں، ہم آپ کو شہید نہیں ہونے دینا چاہتے، لیکن میں روک بھی نہیں سکتا ان کو، لیکن میں آپ کا ساتھ تو دے سکتا ہوں. آج کتنا المیہ ہے، ماتم کر لینا بہت آسان ہے، نوخے پڑھ لینا بہت آسان ہے، اور قصیدے پڑھ لینا بہت آسان ہے، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی زندگی اپنانا بہت مشکل ہے. آج جس کو دیکھیں رو رہا ہے، دھو رہا ہے، ماتم کر رہا ہے، حلیہ بنا رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، اچھا کھانا لگا رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھے گا. سجدے میں جان دی ہے حضرت حسین نے، نماز پڑھو، نماز نہیں. شراب نہیں چھوڑے گا، یزید والے کام کرے گا. یزید نے سارے وہی کام کیے جس کی وجہ سے حسین نکلے. اگر یزید والے کام آج بندہ حسین رضی اللہ کا نام لے کے کرے گا تو کیا حضرت حسین قیامت کے دن اس کو حسینی کہیں گے؟ حسینی وہ ہے جو یزید والے کام چھوڑ دے اور حسین والے کام کرے. حسین رضی اللہ شراب پی، آپ کہہ سکتے ہیں پی، اور حسین نے نماز کبھی چھوڑی؟ حضرت حسین نے کبھی یا کربلا میں سجدے میں جان دی ہے یا نماز نہیں چھوڑی. حضرت حسین نے قرآن یہاں نہیں چھوڑا، حضرت حسین نے صبر یہاں نہیں چھوڑا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. یہ سارے کام کرنے والا یزید ہو سکتا ہے کہ باطل کے سامنے جھک جائے، نماز چھوڑ دے، قرآن چھوڑ دے، شراب نوشی کرے، رشوت لے، سود لے. یہ کام یزید کے تھے نا، اللہ کی نافرمانی. حضرت حسین اس لیے نکلے تھے، لیکن آج حسین کا نام لینے والے کام یزید کے کر رہے ہیں اور نام حسین کا لے رہے ہیں. نئی قیامت کے دن حسین کے صف میں ہوں گے. خالی پیٹنے سے نہیں ہوتا کچھ، خالی جلسہ کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. اب وہ نکلے، حر نے یہ کام ہے، حر کا یہ حسینیوں کو کرنا چاہیے. حر نے کہا میں باطل چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا. پہلا شہید کربلا میں حضرت حسین کی طرف سے حر ہوا ہے، حر بن یزید. آج حضرت حسین کی قبر پہ جائیں عراق میں تو آپ کو ان کے پاؤں میں حر بن یزید کی قبر ملے گی. قیامت تک حسین کے قدموں میں لیٹ گیا ہے، اور اللہ نے قیامت تک اس کو عزت دے دی ہے
پہلا روکنے والا، پانی بند کرنے والا تائب ہو کر سرخرو ہو گیا، آج دنیا حر بن یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتی ہے۔ تو یہ آپ ایک اور اس میں عقیدہ پتہ چلتا ہے، سنیوں کا عقیدہ، کہ حر بن یزید حسین کا رستہ روکا، رستہ روک کر پانی بند کیا، کربلا میں مقید کیا، اور وہ ایک لمحہ کے لیے آپ کے سامنے آیا، حسین کو دیکھا، حسین رضی اللہ عنہ کا دیدار کیا، حسین رضی اللہ عنہ سے کلام کیا، تو اس کا ایمان کا گراف اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ آپ کے لیے جان دے کر جنت میں چلا گیا۔ تو سوچئے، یہ ایک منٹ میں، ایک گھنٹے میں تبدیلی آپ کے لیے جنتی بن سکتا ہے۔ تو جو حسین کے نانا کو دیکھنے والے ہیں، جو حسین کے نانا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، جو حسین کے نانا کے ساتھ آج بھی روضہ عطر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ ابو بکر و عمر جنتی کیوں نہیں؟ یہ ان کے لیے دعوت فکر ہے۔ جو کہتا ہے حضرت ابو بکر غلط ہے، نعوذ باللہ، عمر غلط ہیں، اور حسین خالی ان کا ذکر کرتا ہے۔ حر اگر جنتی بن سکتا ہے تو حسین کو دیکھ کر، تو حسین کے نانا کو دیکھ کر ابو بکر جنتی نہیں ہے؟ حسین کے ساتھ قبر حر کی بنے وہ جنتی، اور حضور کے ساتھ ابو بکر و عمر کی قبریں ہیں تو وہ جنتی نہیں؟ یہ دعوت فکر ہے ان نوجوانوں کے لیے جو عورتیں، مرد، نوجوان ذاکروں سے غلط باتیں سن کر اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں۔ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں۔ تو اب حسین رضی اللہ عنہ کا میں بیعت نہیں کروں گا۔ اب وہاں سے آپ کا گھیرا تنگ ہوا، حر شہید ہو گیا، اور 8 محرم کو حر شہید ہوئے، 8 محرم کو، اور پھر ابو عمر ابن سعد نے گھیرا تنگ کر دیا، اور 22,000 کا لشکر اسلحے کے ساتھ ایک ایک کر کے حملہ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، عمر ابن سعد نے کہا کہ اپنے ساروں کو بٹھا کر 8 تاریخ کو رات کو، اس نے کہا یہ تم کیا پاگل پن کر رہے ہو؟ آپ کو پتا ہے حسین کون ہے؟ حسین علی کا بیٹا ہے۔ علی کون ہے؟ کہ عمر جیسا پہلوان ان کے سامنے نہیں ٹھہرا، اور مرحب جیسا پہلوان نہیں ٹھہرا، ان کی رگوں میں خون علی ہے۔ تم ایک ایک کر کے 22,000 قتل ہو جاؤ گے، حسین نہیں گرے گا۔ اگر حسین کو شہید کرنا ہے تو سارے مل کے حملہ کرو، اور حسین تب شہید ہوگا۔ اگلے دن پلاننگ ہو گئی۔ اب یہاں سے انشاءاللہ کل آگے درس دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔